السلام علیکم دوستوں۔ اسرائیل کا یہ قانون ہے کہ وہاں پر ہر شہری کو لازمی طور پر ملٹری ٹریننگ حاصل کرنا ہوتی ہے۔ اس ملٹری ٹریننگ کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی ملک پر کوئی مشکل وقت آ پہنچے یا دشمن کی طرف سے کوئی حملہ ہو جائے تو ان عام شہریوں کو بھی بلا کر ان سے جنگی خدمات حاصل کی جا سکیں تاکہ وہ بھی ملک اور قوم کے دفاع میں اپنی خدمات سر انجام دے سکیں۔ لیکن اسرائیل کا ایک ایسا طبقہ ہے جس کو اس طرح کی ملٹری ٹریننگ سے مکمل چھوٹ حاصل ہے، ایکسیمپشن حاصل ہے۔ وہ اس طرح کی تمام ٹریننگ سے مستثنا ہے اور وہ گروہ ہے ہریڈی کمیونٹی۔ اس کمیونٹی کے لوگ نہ ہی ملٹری ٹریننگ حاصل کرتے ہیں اور نہ ہی وہ ملٹری میں انکلوڈ ہوتے ہیں۔ اور موجودہ صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل کو زیادہ سے زیادہ فورس کی ضرورت ہے، کیونکہ اسرائیل یہ پختہ ارادہ کر چکا ہے کہ جب تک وہ حماس کو شکست نہیں دے گا تب تک وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تو ایک طرف تو دوستوں ہریڈی کمیونٹی کو جو ایگزمپشن حاصل ہے اس کے خلاف بہت سارے اعتراضات کیے جا رہے ہیں، اور اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہریڈی کمیونٹی کو اس کے لیے ایک قانون پاس کیا جاتا ہے، اس سے ملٹری ٹریننگ اور ملٹری سروس لی جاتی ہے تو حکومت ٹوٹنے کا خدشہ ہے، اور اگر ان کے لیے قانون نہیں بنایا جاتا تو پھر بھی حکومت ٹوٹنے کا خدشہ ہے۔ یہ ہریڈی کمیونٹی کے لوگ کون ہیں اور اسرائیل کی سیاست پر ان کا کیا اثر ہے، اور اسرائیل کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے وہ کس طرح کولیپس کا شکار ہو رہی ہے؟ کیا آنے والے وقت میں اسرائیل کی حکومت ٹوٹ جائے گی؟ کیا آنے والے وقت میں پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو اپنی حکومت کو قائم رکھ پائیں گے یا نہیں؟ آئیے دوستو اس ویڈیو میں اسرائیل کے پولیٹیکل کرائسس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہریڈی کمیونٹی ایک مذہبی طبقہ ہے اور اسرائیل کے قیام کے بعد سے ہی ہریڈی کمیونٹی کو ہر طرح کی ملٹری ٹریننگ اور ملٹری سروس سے استثناء حاصل ہے۔ اسرائیل کا مذہبی طبقہ یہ چاہتا ہے کہ ہریڈی کمیونٹی اطمینان سے اپنی مذہبی تعلیم حاصل کرے، تورات کی تعلیم حاصل کرے، اور ان کی جو ریلیجیس ایجوکیشن ہے اس کو آنے والی جنریشنز میں ٹرانسفر کرے، پروموٹ کرے، تاکہ ان کا جو مذہبی کلچر ہے، ان کی جو ٹریڈیشنز ہیں وہ زندہ رہ سکیں۔ اور اس کے لیے حکومت ان کو فنڈ بھی دیتی ہے اور ان کو اسٹائپنڈ بھی دیتی ہے تاکہ یہ اطمینان سے اپنی مذہبی تعلیم کو جاری رکھ سکیں۔ لیکن پچھلے کئی سالوں سے اسرائیل کے عام شہریوں کی طرف سے یہ اعتراضات کیے جا رہے ہیں کہ ان کو یہ مخصوص چھوٹ کیوں دی گئی ہے، ان کو یہ ایگزمپشن کیوں حاصل ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم یہ ملٹری ٹریننگ بھی حاصل کریں، ملٹری میں اپنی خدمات بھی سر انجام دیں، لیکن یہ سکون سے، اطمینان سے عبادت خانوں میں بیٹھ کر اپنی مذہبی تعلیم حاصل کریں۔ ہم میدان جنگ میں ہوں اور یہ عبادت خانوں میں ہوں، یہ کوئی انصاف نہیں ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ اور ان کا کہنا ہے کہ یہ ایکویلٹی کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کیا گیا، یہ ایک بالکل ڈسکریمنیٹری ڈیسیژن ہے۔ اب میں آپ کو یہاں پر ان پولیٹیکل کرائسس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے یہ قانون پاس نہیں ہو سکا تھا اور بار بار اس کو ایکسٹینشن ملتی جا رہی تھی، اور ہریڈی کمیونٹی کو ملٹری ٹریننگ، ملٹری سروس میں ان کو ڈرافٹ نہیں کیا گیا تھا۔ 2018 سے 2022 ان 4 سالوں میں اسرائیل میں 5 دفعہ الیکشنز ہوتے ہیں، حالانکہ عموماً اسرائیل میں 4 سال میں 1 دفعہ الیکشن ہوتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جہاں پر 4 سالوں میں 5 الیکشن ہو رہے ہیں وہاں پر پولیٹیکل انسٹیبلٹی، سیاسی بحران کس حد تک ہوگا۔ حتیٰ کہ 2019 میں اسرائیل میں 2 دفعہ الیکشن ہوتے ہیں، لیکن ایک سال میں 2 دفعہ الیکشن ہونے کے باوجود کوئی بھی ایک مضبوط حکومت نہیں بن پاتی، اور 2020 میں پھر الیکشن کروانے پڑتے ہیں۔ مارچ 2020 میں الیکشن ہوتے ہیں، حکومت بنتی ہے، لیکن وہ حکومت پھر نہیں کامیاب ہو سکتی، اور اسی سال دسمبر 2020 میں 2020 میں وہ حکومت پھر ٹوٹ جاتی ہے، اور 2021 میں پھر دوبارہ الیکشن کروانے پڑتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف بار بار الیکشن ہو رہے ہیں، حکومتیں بن رہی ہیں، حکومتیں ٹوٹ رہی ہیں، لیکن کوئی بھی مضبوط حکومت پاور میں نہیں آ پا رہی۔ اس وجہ سے یہ قانون پاس نہیں ہو پاتا اور اس کو ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن ملتی جا رہی ہے۔ جون 2023 میں اسرائیل کی ہائی کورٹ نے پارلیمنٹ کو یہ آرڈر دیا ہے کہ آپ نے مارچ 2024 تک ہریڈی کمیونٹی کے لیے یہ قانون لازمی پاس کرنا ہے کہ ملٹری ٹریننگ ان کے لیے بھی لازمی ہے جیسے عام شہریوں کے لیے لازمی ہے۔ اب دوستو یہ 7 اکتوبر سے پہلے اسرائیل کے ہائی کورٹ نے یہ آرڈر دیا تھا پارلیمنٹ کو۔ اب 7 اکتوبر کے بعد سچویشن کچھ چینج ہو چکی ہے۔ 7 اکتوبر کے بعد اس قانون کے اوپر مزید کام نہیں ہو سکا، لیکن اس قانون پر کام کرنا اور بھی زیادہ سے زیادہ اہم ہو چکا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کو اب زیادہ سے زیادہ ورک فورس کی ضرورت تھی۔ جو عام شہری تھے جنہوں نے یہ ملٹری ٹریننگ حاصل کی ہوئی تھی، جن کو ہم ریزرو فورس کہتے ہیں، اسرائیل نے تقریباً 3 لاکھ ریزرو فورس کو کال کیا تھا، یعنی کہ بلایا تھا جنگی خدمات کے لیے۔
اب یہ 3 لاکھ کا جو فگر ہے یہ اسرائیل کی ہسٹری میں، اسرائیل کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے کہ اسرائیل نے اتنی زیادہ ریزرو فورس کو کال کیا ہو جنگی خدمات ان سے حاصل کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے اسرائیل نے اتنی بڑی ریزرو فورس کو کبھی ایکٹیو نہیں کیا تھا۔ ایک طرف اتنی زیادہ ریزرو فورس کو ایکٹیو کیا گیا، جبکہ دوسری طرف ہریڈی کمیونٹی جو کہ تقریباً پوری اسرائیل کی آبادی کا 13% ہے، ان کو یہ ایگزمپشن حاصل ہے کہ وہ سکون سے، اطمینان سے اپنے مذہبی تعلیم حاصل کریں۔ اب یہ والی جو سچویشن تھی، اب اس وقت موجودہ جنگ کی صورتحال میں اسرائیل کی جو عام عوام ہے ان کے اندر شدید غم و غصہ کی لہر اٹھتی ہے کہ ہم ملٹری ٹریننگ نہ صرف ہم نے حاصل کیا بلکہ اب ہم جنگ میں بھی حصہ لے رہے ہیں، اور اس کے اپوزٹ ہریڈی کمیونٹی کے لوگ سکون سے، اطمینان سے وہ اپنے عبادت خانوں میں عبادت کر رہے ہیں، سکون سے مذہبی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے بہت زیادہ احتجاج ہوتے ہیں، پروٹیسٹ ہوتے ہیں کہ ہریڈی کمیونٹی بھی ملٹری ٹریننگ حاصل کرے اور وہ بھی جنگ میں اپنی خدمات سر انجام دے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک کویسچن آ رہا ہوگا کہ ہریڈی کمیونٹی کے لیے یہ قانون پاس ہونا یہ حکومت کے لیے اتنا زیادہ مشکل کیوں ہے، وہ یہ قانون کیوں نہیں پاس کر رہی؟ دوستو، ایک خاص مذہبی طبقہ ہے اسرائیل کا جو نہیں چاہتا کہ ہریڈی کمیونٹی کے لیے یہ قانون پاس ہو اور وہ مذہب سے ملٹری کی طرف آئے۔ وہ مذہبی طبقہ چاہتا ہے کہ ہریڈی کمیونٹی صرف اور صرف مذہب پر اپنی توجہ دے۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہریڈی کمیونٹی ملٹری میں آئے۔ وہ ملٹری کو، ملٹری سروسز کو اور ریلیجن کو بالکل الگ الگ رکھنا چاہتے ہیں۔ اور یہ جو مذہبی طبقہ ہے یہ بہت ہی پاورفل ہے اور اس کی باقاعدہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اور وہ پولیٹیکل پارٹیز اس وقت گورنمنٹ کا حصہ ہیں۔ تو اگر ان پولیٹیکل پارٹیز کے اگینسٹ یہ قانون پاس ہوتا ہے تو وہ حکومت بھی توڑ سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ قانون اس وقت تک پاس نہیں ہو پایا۔ اب دیکھیے کہ اسرائیل کی حکومت نے ایک اور نیا قانون پاس کیا، اور یہ قانون جب سے پاس ہوا ہے اسرائیل کی جو پالیٹکس ہے اور عوام ہے ان کے درمیان کافی زیادہ تضاد بڑھ گیا۔ اسرائیل کے عام شہری جو پہلے لازمی طور پر ملٹری ٹریننگ حاصل کرتے تھے، ان کے لیے یہ قانون تھا کہ وہ 32 ماہ تک 32 months وہ یہ ملٹری ٹریننگ حاصل کرتے تھے۔ اب جو حکومت نے نیا قانون پاس کیا اس کے مطابق ان کی یہ جو ملٹری ٹریننگ ہے وہ 4 ماہ بڑھا دی گئی ہے، یعنی کہ 32 ماہ سے اب ان کو 36 ماہ یعنی کہ 3 سال اب یہ ٹریننگ پوری کرنی ہوگی۔ اور دوسری طرف حکومت نے ان کی ایج آف ڈیوٹی کو بھی بڑھا دیا۔ اب آپ اس کو یوں سمجھیں کہ جب یہ اسرائیل کے عام شہری ٹریننگ حاصل کر لیتے ہیں تو یہ واپس اپنے گھروں کو، اپنے کام کاج، بزنس جو بھی انہوں نے کرنا ہوتا ہے یہ واپس چلے جاتے ہیں، اور حکومت کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ جب حکومت چاہے ان کو جنگ میں اپنی خدمات حاصل کرنے کے لیے ان کو واپس بلا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ان کی ایک اسپیسیفک ایج ہے۔ جب تک ان کی وہ اسپیسیفک ایج نہیں ہوتی اس سے پہلے حکومت ان کو بلا سکتی ہے، اور اگر اس ایج سے زیادہ ان کی عمر ہو گئی ہے تب حکومت ان کو نہیں بلا سکتی، جس کو آپ فار ایگزامپل آپ اس کو ریٹائرمنٹ ایج بھی کہہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو نان کمیشنڈ سولجرز، ان کے لیے یہ قانون تھا کہ وہ 40 سال تک، جب تک ان کی عمر 40 سال نہیں ہوتی تب تک حکومت ان کو واپس بلا سکتی ہے، لیکن اس قانون کے مطابق اب حکومت ان کو 41 سال کی عمر تک بلا سکتی ہے۔ اسی طرح جو آفیسر رینک کے ہیں ان کے لیے 45 سال کی بجائے اب 46 ایئرز، اس کے علاوہ جو پروفیشنلز ہیں، میڈیکلز کے ہیں، ٹیکنیشینز ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں، ان کے لیے بھی 1 سال کی ڈیوٹی بڑھا دی گئی ہے۔ اب یہ جو قانون بنا ہے یہ قانون صرف اور صرف اگلے 4 ماہ تک کے لیے بنا ہے، اس کے بعد یہ قانون ایکسپائر ہو جائے گا۔ اب اس قانون کا صرف 4 ماہ تک بننا، اس کا مقصد یہ تھا کہ پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو کا ماننا ہے کہ اگلے 4 ماہ تک حماس کو ہم شکست دے لیں گے، اس لیے یہ قانون صرف 4 ماہ تک بنا ہے تاکہ جو لوگ ریٹائر ہو رہے تھے یا ریٹائرمنٹ کے قریب تھے ان کی وہ ایج ختم نہ ہو اور وہ بھی ملٹری میں اس وقت جو جنگ چل رہی ہے اس میں وہ اپنا کردار ادا کریں، تاکہ اسرائیل کی جو آرم فورس ہے وہ کسی صورت بھی کم نہ ہو، کیونکہ اس وقت اسرائیل کو ہر حالت میں زیادہ سے زیادہ فورس چاہیے تاکہ وہ حماس کو آسانی سے شکست دے سکے۔ اسرائیل کے اٹارنی جنرل نے ہائی کورٹ کو یہ بتایا ہے کہ اگر اسرائیل کی حکومت ہریڈی کمیونٹی کے لیے یہ قانون پاس نہیں کرتی اور ان کے لیے ملٹری ٹریننگ اور ملٹری سروس کو لازمی قرار نہیں دیتی تو اسرائیل کی ریاست ہریڈی کمیونٹی کی فنڈنگ اور ان کے سٹائپنڈ کو بند کر دے گی اور ان کے لیے ملٹری ٹریننگ کو لازمی قرار دے دے گی۔ اب دوستو سچویشن یہ ہے کہ اگر یہ قانون حکومت کی طرف سے پاس ہوتا ہے تو پھر آؤٹ کمز کیا ہوں گی، اور اگر یہ قانون پاس نہیں کیا جاتا تو پھر آؤٹ کمز کیا ہوں گی۔
اسرائیل کی موجودہ حکومت 7 پارٹیوں سے مل کر بنی ہوئی ہے، اور ان میں سے 2 پولیٹیکل پارٹیز ایسی ہیں جو مکمل طور پر مذہبی قسم کے نظریات رکھتی ہیں۔ ان میں سے ایک پولیٹیکل پارٹی کا نام ہے الٹرا آرتھوڈاکس شاز اور دوسری ہے یونائٹڈ تورا جوڈائزم۔ اب یہ 2 سیاسی پارٹیاں ایسی ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ ہریڈی کمیونٹی کے لیے کسی قسم کی ملٹری ٹریننگ اور ملٹری سروس لازمی نہیں ہونی چاہیے، تاکہ وہ سکون سے اطمینان سے مذہبی تعلیم کو جاری رکھ سکے اور ان کا مذہب زندہ رہ سکے، مذہبی ٹریڈیشنز، مذہبی کلچر وہ زندہ رہ سکے، وہ قائم رہ سکے۔ یہ ان 2 پولیٹیکل پارٹیز کا ماننا ہے۔ اور اگر حکومت یعنی کہ پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو یہ قانون پاس کرواتا ہے تو یہ 2 جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ ناراض ہو جائیں اور یہ حکومت سے علیحدہ ہو جائیں، جس کا نتیجہ کیا ہوگا، حکومت ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو کی گورنمنٹ ان 2 پولیٹیکل پارٹیز کو راضی کرنے کے لیے یہ قانون پاس نہیں کرتی اور عوام کا پریشر، عوام کا دباؤ اس کو پس پش ڈالتی ہے، اس کو نظر انداز کرتی ہے، تو پھر بھی ریاست کی طرف سے یعنی جو اٹارنی جنرل نے کہا تھا کہ ریاست ہریڈی کمیونٹی کی فنڈنگ کو، ان کے اسٹائپنڈ کو بند کر دے گی اور ہریڈی کمیونٹی کے لیے ملٹری ٹریننگ کو ریاست لازمی قرار دے گی، تو اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ 2 الٹرا آرتھوڈاکس پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ 2 پارٹیز پھر بھی حکومت سے علیحدہ ہو کر حکومت کو توڑ دیں۔ اور پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو جو کہ کافی ایکٹیو پولیٹیشنز ہیں، کافی ایکسپیرینسڈ ہیں اور منجے ہوئے سیاستدان ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس پر مزید ایکسٹینشن لے لیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی پالیٹکس چلاتے ہوئے یا وہ ایکسٹینشن لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی گورنمنٹ کو کسی بھی طرح سے اپنی حکومت کو ٹوٹنے سے بچا لے۔ لیکن یہ تو پولیٹیکل کرائسس تھے جو ہریڈی کمیونٹی کی وجہ سے چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی سیاسی بحران ہیں جو کہ کابینہ کے اندر اس وقت ڈس ایگریمنٹس چل رہے ہیں، جنگ کو لے کر اور دوسرے صورتحال کو لے کر۔ فار ایگزامپل اسرائیل کے نیشنل سیکورٹی منسٹر، ان کا یہ کہنا ہے کہ فلسطینیوں کو ماہ رمضان میں مسجد اقصی میں عبادت کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے اور مسجد اقصی کے دروازے فلسطینیوں کے لیے بند کر دینے چاہیے۔ اس کی وجہ سے کابینہ کے اندر کافی لوگ ان کے خلاف ہو چکے ہیں، اور انہوں نے پبلکلی کہا ہے کہ اگر اسرائیل حماس کے ساتھ سیز فائر کی بات کرتا ہے یا ہاسٹیج نیگوشیشن کی بات کرتا ہے تو یہ بالکل غلط ہے، بلکہ اسرائیل کو حماس کے ساتھ اپنی جنگ کو مزید انٹینسیفائی کرنا چاہیے اور پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ حماس کے اوپر حملے کرنے چاہیے اور اس کو ختم کرنے چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی لوگ ہیں جو اس قسم کے نظریات رکھتے ہیں۔ فار ایگزامپل اسرائیل کے فائنانس منسٹر، ان کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل کو دوبارہ غزہ کے اندر اپنی انلیگل سیٹلمنٹس قائم کرنی چاہیے۔ حالانکہ اسرائیل نے 2005 میں غزہ سے اپنی انلیگل سیٹلمنٹس ختم کی تھیں، اور یہ فائنانس منسٹر کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو غزہ میں اپنی وہ غیر قانونی آبادیاں دوبارہ قائم کرنی چاہیے۔ اور امریکہ جو کہ اسرائیل کا سب سے بڑا سپورٹر ہے، اور امریکہ بھی اس وقت سیز فائر چاہتا ہے، لیکن فائنانس منسٹر اور نیشنل سیکورٹی منسٹر کی طرف سے اس قسم کے نظریات اور اس قسم کے جو ریمارکس آ رہے ہیں، امریکہ نے بھی ان 2 منسٹرز پر تنقید کی ہے۔ اس وجہ سے آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے ریلیشنز، بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اسرائیل کے ریلیشن اچھے نہ رہیں۔ اب دوستو ایک اور آپ کو بات بتا دوں کہ اسرائیل کے ایک اور منسٹر بینی گینٹس، انہوں نے امریکہ کا ریسنٹلی ایک دورہ کیا ہے۔ بینی گینٹس ایکچولی نیشنل یونٹی پارٹی، اس کے یہ لیڈر ہیں۔ یہ پولیٹیکل پارٹی اس وقت حکومت کا حصہ ہے، اور یہ پولیٹیکل پارٹی پہلے اپوزیشن میں تھی، اور بینی گینٹس اور پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو ان دونوں کی آپس میں نہیں بنتی، اور بینی گینٹس نے یہ جو بھی وزٹ کیا ہے امریکہ کا، اس وجہ سے پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو کافی غصہ ہو گئے، اور انہوں نے یہ ریمارکس پاس کیے ہیں کہ اسرائیل کا صرف اور صرف ایک پرائم منسٹر ہے، آپ کو یہ کوئی اتھورائزیشن نہیں تھی کہ آپ امریکہ کا اتنا ہائی پروفائل وزٹ کریں، وہ بھی میری اجازت کے بغیر۔ دوستو دیکھیے کہ اسرائیل کس قسم کے پولیٹیکل کرائسس کا شکار ہے۔ ریسنٹ ہسٹری کی بات کریں تو پھر بھی اسرائیل کافی پولیٹیکل کرائسس سے گزرا ہے، اور اگر آپ موجودہ صورتحال کی بات کریں تو ایک طرف ہریڈیم کمیونٹی کی وجہ سے یہ پولیٹیکل کرائسس چل رہا ہے کابینہ کے اندر، اور دوسری طرف کابینہ کے اندر بھی جو منسٹرز ہیں وہ اپنی منمانی کر رہے ہیں، اپنی مرضی کے فیصلے کر رہے ہیں۔ کوئی منسٹر اپنی مرضی سے امریکہ کا دورہ کر کے آ رہا ہے، اور کوئی منسٹر اپنی مرضی سے کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کو دوبارہ غزہ کے اندر اپنی انلیگل سیٹلمنٹس، اپنی آبادیاں قائم کرنی چاہیے۔ اب اس ساری سچویشن میں جو ایک طرف غزہ وار چل رہی ہے، جنگ چل رہی ہے، اور اس جنگ کی وجہ سے جو اپروچز ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی، 7 پارٹیوں سے مل کر یہ حکومت بنی ہوئی ہے، اور 7 کی 7 پولیٹیکل پارٹیز کی جو جنگ پر اپروچ ہے وہ الگ الگ ہے۔
کوئی چاہتی ہے کہ سیز فائر ہو جانا چاہیے، کوئی چاہتی ہے سیز فائر نہیں ہونا چاہیے، کوئی منسٹر کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کو کسی بھی قسم کا سیز فائر نہیں کرنا چاہیے، ہاسٹیج نیگوشیشن نہیں کرنی چاہیے بلکہ حماس کے ساتھ جنگ ہی کرنی چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ نیگوشیشن ہونی چاہیے، سیز فائر ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے کہ آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے، لیکن یہ جو موجودہ اسرائیل کے پولیٹیکل کرائسس ہیں یہ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کی حکومت کو گرا دیں اور پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو کی حکومت ٹوٹ جائے۔ اب یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کیا پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو جو کہ اتنے پولیٹیکلی ایکٹیو رہتے ہیں، کیا وہ اپنی اس حکومت کو بچانے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں۔